بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، سابق صدر پرویز مشرف انتہائی سخت سیکیورٹی اور انتہائی پر اسرار انداز میں کراچی سے دبئی پہنچے۔ سابق صدر عام مسافروں کی طرح نہیں بلکہ سیڑھی سے جہاز پر چڑھے اور سیڑھی سے ہی اتر گئے۔ انہیں کراچی میں بھی جہاز تک انتہائی خفیہ انداز میں لایا گیا اور دبئی میں بھی پارکنگ میں جہاز روک کر پر اسرار انداز میں جہاز سے اتار کر کئی گاڑیوں کے قافلے میں خصوصی راستے سے ایئرپورٹ سے نکال کر رہائش گاہ پہنچایا گیا۔ اس نمائندے نے بھی خلیجی ایئر لائن کی پرواز کے 611 سے پرویز مشرف کے ساتھ دبئی تک سفر کیا، مگر ان کے ایک جھلک دیکھنے کے علاوہ کچھ نہ ہو سکا۔ پروگرام کے تحت پرویز مشرف کے گھر سے روانہ ہونے کے بعد اس نمائندے نے جہاز میں آن بورڈ ہونا تھا۔ جہاز میں بورڈنگ کا ٹائم ختم ہوا تو رہائش گاہ سے سیکیورٹی قافلہ 3:38 پر روانہ ہوا۔ خیال یہی ظاہر کیا جاتا رہا کہ سابق صدر ان میں سے کسی ایک گاڑی پہ ایئرپورٹ کی طرف سفر کر رہے ہوں گے۔ اسی اطلاع پر جب یہ نمائندہ جہاز میں پہنچا تو پرویز مشرف اسی وقت ہوائی جہاز کے نیچے کھڑی کئی لینڈ کروزرز گاڑیوں میں سے کسی ایک سے اتر کر جہاز میں سوار ہو چکے تھے۔ ان گاڑیوں کی تعداد 6 سے زائد تھی۔ اگر پرویز مشرف جہاز میں نمائندہ جنگ کے سامنے تھے تو پھر ان کے گھر سے نکلنے والے کئی گاڑیوں کے قافلے میں کون سفر کر رہا تھا؟ تاہم جیو نیوز ہی نے سب سے پہلے گاڑیوں کے اس قافلے کو محض میڈیا کے لیے دکھاوا ہونے کی خصوصی خبر دی تھی، جس نے پورے میڈیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ پرویز مشرف بغیر کسی سہارے کے سیڑھیاں چڑھ کر جناح ٹرمینل کے گیٹ نمبر 24 پر لگی خلیجی ایئر لائن کی پرواز کے 611 کے جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں دیکھنے کے لیے جب یہ نمائندہ طیارے کے فرسٹ کلاس کیبن میں پہنچا تو آنکھیں چار ہی ہوئی تھیں کہ سابق صدر کے ساتھ سفر کرنے والے ان کے دست راز اور خاص دوست طارق محمود نے متوجہ کیا اور وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ پرویز مشرف سے ملنے اور تصویر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو طارق محمود نے پرویز مشرف سے بات چیت کرنے اور تصویر بنانے سے معذرت کرتے ہوئے منع کر دیا۔ پرویز مشرف کو ایئرپورٹ اسٹاف کے لیے مخصوص غیر روایتی راستے سے ایئرپورٹ کے اندر لے جایا گیا تھا۔ فلائٹ مقررہ وقت سے چند منٹ کی تاخیر سے روانہ ہوئی تھی، جس میں سوار سابق صدر مشرف وی آئی پی کیبن میں بیٹھ کر موسیقی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مشرف کی صحت بظاہر بہتر لگ رہی تھی اور وہ پرسکون انداز میں کراچی سے دبئی پہنچ گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سابق صدر طیارے میں ہی صحت یاب ہو گئے ہیں۔ فلائٹ کے 611 نے کراچی سے ٹیک آف کیا تو اس کے بعد بھی کئی مرتبہ اس نمائندے کی جانب سے جہاز کے فرسٹ کلاس کیبن میں جانے کی کوشش کی گئی تو وہاں غیر معمولی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ جہاز میں مسافروں کی خدمت کے لیے معمور 2-3 فضائی میزبان غیر محسوس انداز میں مسلسل سیکیورٹی دے رہے تھے اور فرسٹ کلاس کیبن کے اس ایریا میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ کیبن کی لائٹس مدم رکھی گئی تھیں۔ جہاز میں سفر کرنے والے کئی مسافر جنرل پرویز مشرف سے ملنے اور تصاویر بنوانے گئے تو انہیں بھی منع کر دیا گیا۔ طیارہ مقررہ وقت پر صبح 6 بجے دبئی ایئرپورٹ پر اترا تو اسے ٹرمینل پر لے جانے کی بجائے پارکنگ میں لے جایا گیا، جہاں پہلے سے مقامی سیکیورٹی کے کئی اہلکار اور 4 سیاہ رنگ کی مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ جہاز کا انجن بند ہوا تو یہ گاڑیاں جہاز کے نیچے پہنچ گئیں۔ تمام مسافروں کو ان کی نشستوں پر ہی کھڑے رہنے کی ہدایت کی جاتی رہی۔ اس دوران پائلٹ کی طرف سے گیٹ پر خصوصی سیڑھی لگائی گئی، جس سے پرواز کے خاص مہمان
پرویز مشرف اور ان کے دست راست طاہر محمود نیچے اترے اور گاڑیوں میں سوار ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف کی سی ڈی کے ذریعے جہاز میں سوار ہونے، 2 گھنٹے کے فضائی سفر کے دوران حشاش بشاش رہنے اور دبئی میں خصوصی سی ڈی کے ذریعے اترنے کے عمل سے کہیں یہ تاثر نہیں مل رہا تھا کہ محض 36 گھنٹے پہلے یہ شخص انتہائی نگہداشت کے شعبے کا مریض تھا۔ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اعلیٰ عدلیہ نے جس بیمار مریض کے علاج کے لیے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے اور انہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی، وہ بیمار پرویز مشرف پاکستان میں ہی رہ گیا۔ انہیں خصوصی انتظامات اور پروٹوکول کے تحت دبئی میں ان کی رہائش گاہ منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے مقامی ہسپتال یا ڈاکٹروں سے علاج کے لیے صلاح مشورہ کی بجائے پہلے ہی روز پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ حافظ۔